قرآن مجید کا سورہ نمبر 51 سورہ زاریات۔ سورہ زاریات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 51 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 67 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ زاریات ہے، جس میں ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہے، اور زاریات عربی میں منتشر کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں مختلف اقوام پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان اقوام پر عذاب آگ، پانی، ہوا اور مٹی کی شکل میں آیا، جبکہ یہی عناصر زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ صاحبان عبرت کے لیے اس میں واضح نشانی ہے۔ آیت نمبر 56 میں انسانوں اور جنوں کی خلقت کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اور جنات کو صرف عبادت الہی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق جن و انس کی خلقت کا مقصد اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جو شخص دن یا رات میں اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہیں۔ فالحاملات وقرا۔ پھر ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ فالجاریات یسرا۔ پھر ان کشتیوں کی جو دھیمی رفتار سے چلنے والی ہیں۔ فالمقسمات امرا۔ پھر ان فرشتوں کی جو معاملے کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ انما توعدون لصادق۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ اور بے شک جزا و سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ۔ تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ۔ اس دین سے پھرتا وہی ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ۔ غارت ہو اٹکل پچو باتیں بنانے والے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ۔ جو غفلت کے عالم میں مدہوش ہیں، بھولے پڑے ہیں۔ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب آئے گا۔ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ۔ جس دن یہ لوگ آگ میں تپائے جائیں گے۔ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنین۔ اور ان کا پروردگار جو کچھ انہیں عطا کرے گا وہ لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس دن سے پہلے ہی دنیا میں نیکوکار تھے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ وبالأسحار هم يستغفرون۔ اور صبح سحر کے وقت مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ اور ان کے مالوں میں سے سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے محتاج سب کا حصہ تھا۔
وفي الأرض آيات للموقنين اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وفي أنفسكم أفلا تبصرون اور خود تمہارے وجود کے اندر ہی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون اور آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ وعید کیا جاتا ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون پس قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی کہ یہ بات حق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو سلام کیا، آپ نے بھی جواب میں سلام کیا، پھر دل میں کہا کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور تھوڑی دیر میں ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون جسے مہمانوں کے سامنے پیش کیا، مگر جب انہوں نے ہاتھ نہ بڑھائے تو کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم مگر جب انہوں نے پھر بھی کچھ نہ کھایا تو آپ نے ان لوگوں سے اپنے اندر کچھ خوف محسوس کیا۔ ان مہمانوں نے کہا ڈریے نہیں، اور پھر انہیں ایک صاحب علم بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم پس آپ کی بیوی سارا چیختی ہوئی آئی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہا بوڑھی بانچ، بچہ کس طرح ہوگا؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی کہا ہے، بے شک وہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون آپ ابراہیم نے کہا اے فرستادو، آخر تمہاری مہم کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ہم ان پر ایسے سنگ گل سخت مٹی کے پتھر برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نشان زدہ ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين سو وہاں جتنے اہل ایمان تھے ہم نے ان کو نکال لیا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اور ہم نے ایک گھر کے سوا اور مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اور ہم نے اس واقعے میں ایک نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين اور جناب موسیٰ کے قصے میں بھی ایک نشانی ہے جبکہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک واضح سند کے ساتھ بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون تو اس نے اپنی طاقت کے برتے پر رو گردانی کی اور کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
انجام کار ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، درا حال کہ وہ قابل ملامت تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم اور قبیلہ عاد کی داستان میں بھی نشانی موجود ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے برکت ہوا بھیجی، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم جو جس چیز سے بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور قبیلہ ثمود کی سرگزشت میں بھی ایک نشانی ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تم ایک خاص وقت تک دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، درا حال کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين اس کے بعد وہ نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ ہی اپنی کوئی مدافعت کر سکے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين اور قوم نوح کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہوا، ہم نے اسے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم زیادہ وسعت دینے والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون اور ہم نے زمین کا فرش بچھایا تو ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بس تم اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہیں اس سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين اور اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں اس کے قہر سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اسی طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جسے انہوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون اور کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اور انہیں سمجھاتے رہیے کہ یہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون میں ان سے روزی نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بے شک اللہ بڑا روزی دینے والا ہے، قوت والا اور بڑا مضبوط ہے۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے عذاب کا وہی حصہ ہے جیسا ان جیسوں کا تھا، بس وہ جلدی نہ کریں۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
انجام کار تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ وعید کیا جا رہا ہے۔